بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 32واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 25 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 25 ہے: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على اللہ۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على اللہ۔ الکیس عقل مند شخص وہ ہے، من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، والعاجز اور نادان شخص وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کیا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ الکیس عقل مند شخص وہ ہے، من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، والعاجز اور نادان شخص وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کیا، وتمنى علی اللہ اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ اب یہاں پر الکیس اس کا معنی ہے عقل مند، ہوشیار، اور اس کی جمع اکیاسن آتی ہے، اور باب ضرب یضرب سے کا سے یکیس کیسن و کیاستن اس کا معنی ہے چالاک ہونا۔ ایک لفظ ہے الکیس جو کہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے ذہانت، عقل، سمجھ، دانائی، زیر کی، اور اس کی جمع کیوسن آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے الکیسو جس کا معنی ہے تیلا، بوری، بٹوا، اور اس کی جمع اکیاسن اور کیستن آتی ہے۔ تو بھائی الکیس جو ہے اس کا معنی ہے عقل مند اور ہوشیار، اور اس کی جمع اکیاسن آتی ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے کا سے یکیس کیسن و کیاستن بمعنی چالاک ہونا۔ اور ایک لفظ ہے الکیس جو کہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے ذہانت، عقل، سمجھ، دانائی، زیر کی، اور اس کی جمع کیوسن آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے الکیسو جس کا معنی ہے تیلا، بوری، بٹوا، اور اس کی جمع اکیاسن اور کیستن آتی ہے۔ دانا، دان یدین دینن اس کا معنی ہے زیر کرنا، ذلیل کرنا اور تابع بنانا۔ من دان نفسہ جو اپنے نفس کو زیر کرے یا تابع بنائے۔ نفسہ، نفس یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے نفس ینفس نفسا، اور اس کا معنی ہے روح، خون، بدن، اور مراد دل ہے۔ پھر نفس سے مراد اگر روح ہو تو پھر یہ مؤنث ہے، جیسے خرجت نفسہ اس کی روح نکل گئی،
اور اگر نفس سے مراد شخص ہو تو پھر یہ مذکر ہے، جیسے عندی 15 نفسا، پھر اس کی جمع جو ہے وہ انفس اور نفوس آتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفس، جس کے کئی معنی ہیں، جیسے چونکا، سانس، مہلت، گنجائش، کشادگی، اور اس کی جمع انفاس آتی ہے۔ نفس جو ہے یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے نفس ینفس نفسا، اور اس کا معنی ہے روح، خون اور بدن اور دل۔ پھر نفس سے مراد اگر روح ہو تو پھر یہ مؤنث ہے، جیسے خرجت نفسہ، اس کی روح نکل گئی، اور اگر نفس سے مراد شخص ہو تو پھر یہ مذکر ہے، جیسے عندی 15 نفسا، اس کی جمع انفس اور نفوس آتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفس، یعنی فا کے فتح کے ساتھ، جس کے کئی معنی ہیں، جیسے چونکا، سانس، مہلت، گنجائش، کشادگی، اور اس کی جمع انفاس آتی ہے۔ الموت یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے مات یموت موتن بمعنی مرنا۔ پھر جو موت قتل سے واقع ہو اسے الموت الاحمر کہتے ہیں، اور جو طبعی یا اچانک واقع ہو اسے الموت الابیض کہتے ہیں، اور جو گلا گھونٹنے سے یعنی پانسی سے واقع ہو اسے الموت الاسود کہتے ہیں۔ الموت یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے مات یموت موتن بمعنی مرنا۔ پھر جو موت قتل سے واقع ہو اسے الموت الاحمر کہتے ہیں، اور جو طبعی یا اچانک واقع ہو اسے الموت الابیض، اور جو گلا گھونٹنے سے واقع ہو اسے الموت الاسود کہتے ہیں۔ العاجز قدرت نہ رکھنے والا، عاجز یعجز عجزا باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے عاجز ہونا، قادر نہ ہونا۔ ایک لفظ ہے العجز، جس کا معنی ہے پچھلا حصہ، سرین، اور اس کی جمع اعجاز آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے العجوز، جس کی جمع عجوز اور عجائز آتی ہے، اور اس کے 60 سے زیادہ معنی ہیں، جیسے بڑھیا، شراب، مصیبت، کشتی، راستہ، ہانڈی، کمان، بچو، موت، گرم ہوا، بیل، ڈال، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی العاجز اس کا معنی ہے قدرت نہ رکھنے والا، اس میں فاعل کا سیاہ ہے، عاجزہ یا عجیز و عجزن باب ضرب یضرب سے بمعنی عاجز ہونا، قادر نہ ہونا۔ ایک لفظ ہے العجز، اس کا معنی ہے پچھلا حصہ یا سرین، اور اس کی جمع اعجاز آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے العجوز، جس کا جمع جو ہے وہ عجوز اور عجائز آتی ہیں، اس کی 60 سے زیادہ معنی ہیں، جیسے بڑھیا، شراب، مصیبت، کشتی، راستہ، ہانڈی، کمان، بچو، موت، گرم ہوا، بیل، ڈال، وغیرہ وغیرہ۔ اتبع یہ سیاہ واحد مذکر غائب فعل ماضی اسباب افعال بمعنی تابع بنانا، لاحق کرنا۔ مجرد میں باب سمع یسمع سے مستعمل ہے، جیسے تبع یتبع تبعا وتبوغا وتباغا وتباعتا، اس کے کئی مصادر آتے ہیں، اور اس کا معنی ہے پیچھے چلنا، ساتھ چلنا، تابع ہونا۔ اتبع سیاہ واحد مذکر غائب فعل ماضی اسباب افعال بمعنی تابع بنانا، لاحق کرنا، اور مجرد میں یہ باب سمع یسمع سے مستعمل ہے، تبع یتبع تبعا وتبوغا وتباعا وتباعتا، اور اس کا معنی ہے پیچھے چلنا، ساتھ چلنا، تابع ہونا۔ ہوا خواہش، میلان اور محبت کو کہتے ہیں، اور اس کا استعمال خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے۔
لیکن زیادہ تر غیر محمود چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فلان من اہل الاہواء، فلان نفس کا بندہ اور گمراہوں میں سے ہے۔ اس کی جمع احوا آتی ہے، ہوا کی جمع احوا آتی ہے، جو کہ خواہش، میلان اور محبت کو کہتے ہیں، اور اس کا استعمال خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر غیر محمود چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ فلان من اہل الاہواء، فلان نفس کا بندہ اور گمراہوں میں سے ہے۔ تمنا، تمنا الشیء تمنیا، اس کا معنی ہے آرزو کرنا اور خواہش مند ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ الکیس، عقل مند وہ ہے، من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو تابع کیا۔ تو بھائی من دان نفسہ، اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہے، پھر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو شکر ادا کرے، اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ و استغفار کرے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ من دان نفسہ، اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہے، پھر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو شکر ادا کرے، اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ و استغفار کرے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، والعاجز، اور نادان وہ ہے، من اتبع نفسه هواها، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کیا، وتمنى على الله، اور اللہ پر آرزویں باندھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب کرے گا۔ عرض یہ کہ اس حدیث شریف میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے خواہشات کے تابع نہ ہو، اور نادان بیوقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے نفس کو خواہش کے تابع بنا دے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ میرا مغفرت ہی کرے گا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے خواہشات کے تابع نہ ہو، اور نادان بیوقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے نفس کو خواہش کے تابع بنا دے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ میری مغفرت کر ہی دے گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ القیس مبتدا، من موصولہ، دانا فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، دان نفسہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، عاملہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، لما اس میں لام جارہ، ما موصولہ، بعد الموت مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ظرف ہوا فعل مقدر یکون تامہ کا، یکون فعل اپنے فاعل ہوا جو کہ ضمیر مستتر ہے،
اور مفعول فیہ سے مل کر صلہ ہوا ماقبل ما موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مجرور ہوا ماقبل لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل عاملہ کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ صلہ ہوا ماقبل من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والعاجز مبتدا و عاطفہ یا استنافیہ، العاجز مبتدا من موصولہ، اتبع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول اول، کیونکہ اس کے بعد ہواہا مفعول ثانی ہے، ہواہا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ثانی، اتبع نفسہ ہواہا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، تمنا فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کہ ضمیر مستتر ہے، علی اللہ جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا، یعنی تمنا فعل کے ساتھ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر ماقبل من موصولہ کے لیے صلہ ہوا، موصول صلہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔